ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، میری معلومات کے مطابق دنیا میں 12 ارب لوگوں کے لیے اناج دستیاب ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا کی آبادی 7.5 ارب بتائی جاتی ہے۔ 7.5 ارب میں سے 12 ارب کے لیے اناج دستیاب ہو جاتا ہے، اس کے باوجود 2 ارب سے زائد وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملتا، اور کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان میں ایک بھاری تعداد بچوں کی بھی شامل ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی ریزنز ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق 3 سے 4 ارب لوگوں کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں رزق کا ضیاع ہو رہا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ قربانی کے ایام، اس میں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جگہ جگہ آپ کو کچرے کے ڈھیر پر گائے کی سری پڑی نظر آئے گی، جبکہ اگر عام حالت میں دیکھا جائے تو یہ سری جو ہے اس کا بھی گوشت بکتا ہے، اور لوگ مول لے کر اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن قربانی کے ایام میں ایک تعداد ہے جو اس سری کو پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح بہت زیادہ گوشت یہ ضائع ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ
بڑے ہی تفریحی انداز میں یوں بیان کیا کہ ہم چند افراد باربی کیو بنا رہے تھے۔ باربی کیو کیا ہے کہ گوشت کے ٹکڑوں کو آگ کے کوئلوں پر بھونا جاتا ہے، اور عموماً یہ جب قربانی کے ایام آتے ہیں اور وافر مقدار میں لوگوں کے پاس گوشت جمع ہوتا ہے، اب وہ طرح طرح کے مختلف انداز پر گوشت کو بنا کر کھاتے ہیں۔ تو باربی کیو ہم بنا رہے تھے، ہمیں بھوننا تو آتا نہیں تھا، تو بہت سارا گوشت اسی بنانے میں جل گیا اور کسی کے بھی کھانے کے قابل نہ رہا۔ اب وہ تو اپنے فخریہ انداز میں، تفریحی انداز میں بیان کر رہا تھا کہ جناب ہم سے یہ کام ہوا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جتنا گوشت اس نے یا اس جیسے کئی افراد جو باربی کیو بنانے کے لیے گوشت کو جلا دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں کہ عام طور پہ وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا، پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کھانے پینے کا انداز اگر ہم خود بھی اپنا بھی غور کریں کہ ہم کھانے کے آداب کے مطابق کھانا تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، یا ہم کھانا کھانے کے آداب سے ناآشنا ہیں۔ کھانا کھاتے وقت کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں، رزق کتنا ہم سے ضائع ہوتا ہے، اس پہ غور کریں۔ اور یہ کھانا جو ہے بہت سارا برتنوں میں بچ جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، کچھ جل جاتا ہے، کچھ پھینک دیا جاتا ہے، ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جلنے سے پہلے، ضائع ہونے سے پہلے یا پھینکے جانے سے پہلے ہی کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور ایک بھوکے کو کھانا کھلانا یہ کوئی کم ثواب کا کام نہیں، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن ہم صرف اپنے پیٹ کی طرف نظر رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے صرف یہی ہوتا ہے کہ بس میں کھا لوں، باقی اگر کوئی بھوکا رہتا ہے تو رہ جائے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک طرف تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ایک مثالی معاشرہ بن جائے، اور ایک ایسا معاشرہ بن جائے کہ جس میں ہر فرد خوشحال ہو، اور ایسا دور گزرا ہے۔ جی ہاں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور، سنہری دور گزرا کہ جس میں خوشحالی اس قدر تھی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مال زکوٰۃ لے کر گھومتا تھا لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا۔ اس قدر لوگوں کے اندر خوشحالی اور لوگوں کے اندر مال کی فراوانی تھی کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب ایک ہی محلے، ایک ہی بلڈنگ میں ایک گھر کے افراد تو پیٹ بھر کے کھاتے ہوں اور آسائشوں والی، راحتوں والی زندگی گزارتے ہوں، جبکہ دوسرے گھر کے افراد، پڑوسی، رشتہ دار، اسی محلے میں رہنے والے، وہ بھوکے رہتے ہوں، ان کے حالات کا علم ہونے کے باوجود بھی ہم ان کی جتنا ہم سے ہو سکے مدد نہ کریں، ہمارے فریج قربانی کے گوشت سے اور کھانے پینے کے آئٹمز اور اشیاء سے بھرے ہوئے ہوں، مگر ہم ہمارے غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں، جن کو کہ 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے، ان کی طرف، ان کے حالات کو جانتے ہوئے بھی توجہ نہ کریں، تو آپ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح انقلاب آئے گا، کیسا ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے اطراف و اکناف میں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو غربت والی زندگی گزار رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے امیر ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ سارے غریب ہیں۔
لیکن اگر ورلڈ لیول پر دیکھا جائے تو غربت یہ بہت زیادہ ہے، غریبوں کی تعداد یہ زیادہ ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، غربت کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ جو نارملی طور پہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہے آمدنی کا کم ہونا۔ آمدنی کم ہوگی، 8,000 10,000 15,000 20,000، اب جس کی سیلری 8 10 15 20,000 ہو اور اسے پورا مہینہ بھی گزارنا ہے، گھر کا راشن ہے، دودھ ہے، سبزی ہے، راشن ہے، کھانے پینے کے اشیاء ہے، پھر بجلی گیس کے بل ہیں، پھر اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کرایہ دینا ہے، پھر آنے جانے کے جو اخراجات اس کے ہوتے ہیں، یہ سب اگر کیلکولیشن کی جائے تو ایک کم آمدنی والے شخص کے لیے مہینہ پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہینے کی 20 تاریخ تک ہی بیچارہ خالی ہو چکا ہوتا ہے، اب مزید 10 دن کیسے گزارے؟ تو سبزی والے سے، دودھ والے سے یہ کہہ کر کے پہلی تاریخ کو دے دوں گا، یا کسی سے قرض لے کر، اب بڑی مشکل سے جو ہے اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا دے رہا ہوتا ہے، اور یوں بڑی مشکل سے مہینہ پورا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ اجرت، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے، لیکن ہمارے یہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے سیٹ صاحب یا آفیسر صاحب جو ہے وہ سیلری بنانے میں تاخیر کر دیتے ہیں، تو کبھی 5 تاریخ 6 تاریخ 7 تاریخ یا اس سے بھی اوپر معاملہ چلا جاتا ہے، اور اس دوران اگر جو بیچارہ ملازم ہے وہ ہمت کر کے تنخواہ جلدی، یعنی جلدی سے مراد یہ کہ 5 تاریخ سے پہلے پہلے تنخواہ دینے کی گزارش کرے، تو جواب ملتا ہے کہ جناب اتنی جلدی کیا ہے؟ حالانکہ اکثر ملازمین جو سیلری پرسن افراد ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آزمائش میں آ چکے ہوتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ورلڈ لیول پر دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عموماً امیر لوگ، امیر طبقہ یہ کم ہے، تعداد ان کی کم ہے، اور مڈل کلاس اور سفید پوش لوگ یہ تعداد میں ان سے زیادہ ہیں، اور غریبوں کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں کرنا کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو وہ اسلامی بھائی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی اور راحت والی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، مال دیا ہے، مال کی فراوانی ہے، تنگی رزق نہیں ہے، تو مخیر اور مالدار حضرات سے گزارش ہے، مدنی التجا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کم سیلری والے اور معاشی طور پر جو کمزور افراد ہیں ان کی مدد کریں۔ اب اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جذبہ رہنمائی کرتا ہے، جب بندے کو جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کی جذبہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ مثلا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر سپوز کیجئے، فرض کیجئے، اگر آپ کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے اور 70,000 روپے آپ کا ماہانہ بجٹ ہے، آپ نے بجٹ بنایا ہے، ماہانہ بجٹ 70,000 ہے، اس میں آپ کے سارے معاملات اچھے انداز میں، احسن انداز میں نپٹ جاتے ہیں، اور 30,000 سیونگ ہے، تو یہ سیونگ جو ہماری بچت کے لیں یا سیونگ کے لیں، تو کیا یہ جو سیونگ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے آزمائش کے وقت کام آئے؟ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا سیونگ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی کرنی چاہیے؟ کیا آخرت کے لیے نہیں کرنی چاہیے؟ کیا
ضرورت صرف دنیا میں ہی پڑتی ہے، آخرت میں ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، قبر و آخرت میں ہمیں اس کی حاجت نہیں پڑے گی۔ اللہ عز و جل آپ کو ہمت دے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ 30,000 جو سیونگ ہے اس میں سے 5,000 ہی اپنے غریب رشتہ داروں یا غریب پڑوسیوں کے لیے نکال لیں۔ 5,000 آپ جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے لیے، غریبوں کے لیے نکال لیں، باقی 25,000 آپ اپنی سیونگ میں رکھیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کرنا چاہیں تو کرنے والوں کے لیے راستے بہت ہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو نہ کرنے والوں کے پاس بہانے بہت ہیں، اور دینے کے لیے دل ہونا چاہیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کی رفعت کیا کہنے ہیں کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اختیاری طور پر بھوک کو پسند فرمایا، آپ نے فقر کو اختیاری طور پہ پسند فرمایا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ کا گزر بسر 2 سیاہ چیزوں پر ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر ہمارا کھانا جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 سیاہ چیزیں، اور وہ پانی اور کھجور۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس کے لیے ساری کائنات بنی، اس نے ایسی عاجزی والی زندگی گزاری، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت قلیل ہے، اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ دنیا میں عیش و عشرت کا مل جانا، دنیا میں راحت و آسانی کا مل جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے، کمال یہ ہے کہ مولا عز و جل راضی ہو جائے، اور مولا کو راضی کرنے کے لیے خود کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی آخرت کی سیونگ کے لیے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کسی دکاندار سے کہہ دیں کہ جناب فلاں گھر میں ماہانہ آپ میری طرف سے راشن دے دیا کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کے گھر راشن پہنچائیں۔ جی ہاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آپ کا طرز عمل ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں کا دورہ کیا کرتے ہیں اور غریبوں ناداروں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ فرما رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے اور ایک ہانڈی چڑھا رکھی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر دیکھا کہ اس ہانڈی میں پانی تھا، اور وہ اس لیے پانی چڑھا رکھا تھا کہ بچے یہ سمجھے کہ کچھ پک رہا ہے اور اسی آسرے میں بچے سو جائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھا نہ گیا، امت کی خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ فاروق اعظم اٹھتے ہیں، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیتے ہیں، بیت المال سے ایک بورا کھانے پینے کی اشیاء کا بھرتے ہیں، اور پھر اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ یہ بورا میرے کندھوں پہ لاد دو، اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خود وہ
راشن کا بورا اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک غریب خاندان کی مدد کے لیے جاتے ہیں. وہ راشن دیا نہیں بلکہ اس میں سے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دیا, بچوں کو کھلایا, اور پھر کھانے کے بعد بچوں کا دل بہلانے کے لیے آپ اس ہیئت پر زمین پر بیٹھ گئے جیسے کہ کوئی چوپایا بیٹھتا ہے. آپ اس طرح بیٹھ گئے, بچے کھیلتے رہے یہاں تک کہ بچے سو گئے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف بزرگان دین کی واقعات ہمارے لیے بہت سارا سبق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی سیرت کے واقعات پڑھ کر سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں لیکن سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں. ایک کاش ہماری عادت بن جائے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں انہیں سمجھیں, یاد کریں, عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایک کاش ایسا ہو جائے کہ ہم خود جو ہے غریبوں کے گھروں تک ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچائیں. ورنہ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو چلیں یوں کر لیں, یا اتنی وسعت نہیں ہے تو یوں کر لیں کہ جو گھر میں بنا ہو کچھ سالن زیادہ بنا لیں. بلکہ فرمایا گیا کہ جب کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو کہ اس میں سے کچھ پڑوس میں بھیج دو. تو اگر گھر میں کچھ پکایا ہے تو اس میں سے کچھ پڑوس میں بھیج دیں. آپ کو پتا ہے فلاں غریب ہے, اس کے گھر خود بھیج دیں. اسی طرح استعمال سے بچا ہوا, یعنی استعمال کرنے کے بعد بہت سارا بچ جاتا ہے تو وہ بھی بعض لوگ ضائع کر دیتے ہیں. ضائع کرنے کے بجائے اگر وہ بچا ہوا کھانا بھی کسی غریب کو دے دیں گے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اور اس کی بھوک کی جو آگ ہے, پیٹ کی جو آگ ہے وہ بجھ جائے گی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ ہم اس طرح امت مسلمہ کی خیرخواہی کریں. دیکھیں ایک تر جگر ہوتا ہے, تر جگر کو کھلانے میں ثواب ہے. یہاں تک کہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو بخش دیا. تو ہر تر جگر میں ثواب رکھا ہے. اور اسلام تو ہمیں انسانوں کے, پڑوسیوں کے, حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق بھی بیان کرتا ہے کہ جانوروں کو بھی ان کا حق دیا جائے. کھاتے پیتے گھرانوں کی ایسی اولاد, یعنی ایسے ان کے بچے کہ جن کو گھر سے جیب خرچی کی ایک رقم ملتی ہے, تو انہیں بھی, ان میں سے جو بالغ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ساری کی ساری رقم اپنے اوپر خرچ نہ کریں بلکہ اس میں سے کچھ غریبوں کی, محتاجوں کی مدد کریں اور اس طرح غریبوں کی دعائیں لیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ غریب کو ڈھونڈے کہاں, کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ سب کا پیٹ بھرا ہے, اور جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ سارے بھوکے ہیں. تو جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب کا ہی پیٹ بھرا ہے. تو اب اسے غریبوں کو ڈھونڈنا ہے. تو اگر آپ آس پاس اپنے دیکھیں گے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے, خاندان میں دیکھیں گے, تو امید ہے کہ آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے جو واقعی غریب ہوں گے اور مستحق ہوں گے. تو آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر دے اور میرے حوالے کر دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا. قیامت کے دن تیری شدید حاجت کے وقت تجھے لوٹا دوں گا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہم نے سیونگ کر لیا یہ ہماری حاجت کے وقت کام آئے گا؟ نہیں. جو مال ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں یہ تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ورثاء کے پاس چلا جائے گا. حقیقت میں ہم نے اپنے لیے کون سا مال اکٹھا کیا؟ وہ مال جو ہم نے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. فرمایا کہ ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے
میرے حوالے کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا، قیامت کے دن تیری شدید حاجت کے وقت تجھے لوٹا دوں گا۔ اور یقین مانیے قیامت کا دن واقعی ہماری حاجت کا دن ہے۔ قیامت کے دن جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی وہ تباہی میں پڑے گا، اور جس کا میزان عمل پر وزن نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ پھنس جائے گا۔ اس وقت نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی۔ تو کیوں نہ ہم اس حاجت والے دن کے لیے ابھی سے سیونگ کرنا شروع کر دیں اور اللہ کی راہ میں ثواب کے لیے دیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ماں بدولت نے اتنا بڑا جانور قربان کیا اور سارا کا سارا گوشت جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا، ایک بوٹی بھی نہیں رکھی، اور نیت کیا ہے کہ لوگ اش اش کریں، تعریفیں کریں، واہ واہ کریں کہ جناب کیسا سخی ہے۔ تو اگر لوگوں کے لیے کیا ہے تو لوگوں کے لیے کرنے پر ثواب نہیں ہے، بلکہ اس میں تو پکڑ ہے، عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے۔ اب یہ ہے بڑا مشکل کام، ایک چیز اس کی مجھے حاجت ہے، سردی کا موسم ہے اور سردی میں چادر یہ حاجت ہوتی ہے۔ اب ایک چیز جس کی خود کو حاجت ہے وہ اپنی حاجت والی چیز دوسرے حاجت مند مسلمان کو دے دے تو اس کی جزا کیا بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ انعام کتنا بڑا ہے! دیکھیں جب جو عمل دنیا میں جتنا مشکل ہوگا اتنا ہی میزان عمل پر وزندار ہوگا۔ تو اب ایسے موقع پر کہ جب حاجت ہو کسی چیز کی خود کو اور وہ چیز دوسرے کو دے دے تو ایسی صورت میں انعام بھی بہت بڑا رکھا کہ جب مشکل کام کیا ہے تو انعام بھی بڑا ملے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کرے کہ ہم راہ خدا میں یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو اور جس کی ہمیں حاجت ہو وہ ہم پیش کریں۔ اس معاملے میں ہمارے اسلاف بزرگان دین کے واقعات بھرے پڑے ہیں، کتابیں اگر پڑھتے ہیں، واقعات بزرگان دین کے پڑھتے ہیں، نظر سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بزرگان دین ہمارے اسلاف یہ اپنے لیے زندہ ہی نہیں تھے، یہ لوگوں کے لیے زندہ تھے، یہ لوگوں کے لیے جیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور بیماری میں بہت ساری چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، تو انہیں بیماری میں بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کے خادم حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ بڑی تلاش کے بعد میں 1.5 درہم میں مدینے کی مچھلی خرید کر لایا اور میں نے اس کو بھونا اور بھون کر حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں پیش کی۔ ابھی آپ کی خدمت میں مچھلی پیش کی گئی، ایک سائل نے صدا لگا دی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس چیز کی خود کو حاجت ہو وہ دوسرے کو دے دے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، چونکہ یہ فرمان مصطفیٰ انہیں یاد تھا، اور صرف یاد نہیں آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے اپنے غلام نافع سے کہا کہ جاؤ یہ مچھلی اٹھا کر اس سائل کو دے دو۔ آپ کے خادم جو ہے ذرا خادم تھے، انہوں نے مچھلی اٹھائی اور اس سائل کو دے دی۔ سائل کو دینے کے بعد جب وہ سائل جانے لگا تو پھر اس سائل سے وہ مچھلی قیمتاً خرید لی اور کہا کہ حضرت کو خواہش ہے یہ مچھلی ان کو کھلا دوں، قیمتاً لے کر آ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور یہ مچھلی اسی شخص کو دے دو، کیونکہ
فرمایا کہ جو جس چیز کی شخص کو خود حاجت ہو اور وہ اپنی وہ حاجت والی چیز دوسرے کو پیش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے وہ اپنی حاجت والی چیز بھی اس سائل کو دے دی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ یہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کا ایک اور واقعہ سنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں، سیدنا ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آپ کو خواہش تھی کہ آپ انگور کھائیں، تو آپ نے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم میں آپ کے لیے انگور منگوائے۔ ابھی آپ انگور کھانے بیٹھے ہی تھے، ایک سائل آیا، صدا لگائی، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ انگور اٹھا کر اس خادم کو دے دو، وہ دے دیے گئے۔ پھر آپ کی بی بی صاحبہ نے آپ کے لیے 1 درہم کے دوبارہ انگور منگوائے۔ پھر ابھی آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے، سائل آ گیا، سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ اٹھا کے اسے دے دو۔ پھر تیسری بار پھر دوبارہ آپ کی بی بی صاحبہ نے 1 درہم کے آپ کے لیے انگور منگائے اور تیسری مرتبہ پھر سائل آ گیا اور آپ نے اپنی نفس پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے وہ انگور نہ کھائے بلکہ سائل کو دے دیے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین، اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس در سے ایثار کا جذبہ ملا، اور وہ کون سا در ہے؟ وہ ہے در مصطفیٰ، کہ 2 جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے، جس کو ملا جو کچھ ملا صدقہ میرے سرکار کا۔ یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نعمت ملتی ہے تو در رسول سے ملتی ہے، کیونکہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ بانٹنا، یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بانٹتے چلے آئے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایثار کو دیکھیے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ عالم شیر خواری میں، یعنی ابھی آپ کم عمر تھے، شیر خوار بچے تھے، دودھ پینے کی عمر میں تھے، جب بھی آپ عدل و انصاف فرماتے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد بھی چونکہ دودھ میں شریک تھی، لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواہ کتنی ہی بھوک ہوتی تو صرف ایک طرف سے ہی دودھ نوش فرماتے تاکہ دوسری طرف کا دودھ جو ہے وہ دیگر دودھ شریک بھائی بہنیں پی سکیں۔ یہ جذبہ ایثار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے کاش کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا کو اپنائیں اور مسلمانوں کے لیے ایثار کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے عرض کی، یا سیدی آپ شکر کی بوریاں صدقہ کرتے ہیں، اس کی قیمت صدقہ کر دیا کریں۔ تو ارشاد فرمایا کہ شکر مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کروں۔ اور یہ ہمارے اسلاف کا انداز رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تمام انصار سے زیادہ باغ والے تھے، یعنی ان کے پاس باغات بہت زیادہ تھے۔ انہیں اپنے باغات میں سے ایک بیروحہ نامی باغ جو تھا
وہ بڑا ہی پسند تھا، بہت ہی پیارا لگتا تھا، جو کہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں کا بہترین پانی نوش فرماتے۔ جب چوتھے پارے کی ابتدائی آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے اپنے مال میں سے یہ بیروحہ نامی باغ جو ہے یہ بہت پسند ہے، اور میں نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے کہ ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ انداز تھا ہمارے اسلاف کا، بزرگان دین کا، اور وہ اپنے مال کو راہ خدا میں دینے کے معاملے میں پیچھے نہیں رہتے تھے، اور پسند والی چیزیں جو ان کو پسند ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مال ہے، مال سے 3 طرح کے فوائد ملتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور اسے تو اس کے مال کے 3 ہی فائدے ہیں۔ نمبر 1، جو کھا کر فنا کر دیا۔ نمبر 2، پہن کر پرانا کر دیا۔ نمبر 3، عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا، اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑے گا۔ تو یہ 3 فائدے ہیں، یا تو کھا لے گا بندہ، یا پہن لے گا، یا پھر اپنی آخرت کے لیے جمع کر دے گا، اور اس کے علاوہ جو بچے گا وہ تو پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف بزرگان دین کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور یہ مدنی التجا قبول فرمائیں کہ صرف عید قربان کے موقع پر ہی نہیں بلکہ زندگی بھر غریبوں کی مدد کرنے کی نیت کریں۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جو مال راہ خدا میں دیں گے وہ مال انشاءاللہ آخرت میں بڑھ کر ملے گا۔ آخر میں ایک حکایت سنا کر بیان کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کس طرح ایک دوسرے کی خیرخواہی کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کی سری بھیجی، تو انہوں نے یہ فرما کر کہ مجھ سے زیادہ اس کا حقدار میرا پڑوسی ہے، ضرورت مند ہے، اس کے ہاں بھیج دی۔ جب اس کے ہاں پہنچی تو اس نے یہ سوچ کر کہ مجھ سے زیادہ میرے پڑوس والے کو اس کی ضرورت ہے، حاجت ہے، یوں کرتے کرتے وہ ایک سری گھومتی گھومتی 7 گھروں سے ہو کر وہیں اسی صحابی کے گھر پہنچ گئی، اور پھر انہوں نے اس کو بنایا اور سب کو کھلایا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی راہ خدا عز و جل میں اپنا مال خرچ کرنے، بالخصوص عید کے ایام میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں، اور عزیزوں رشتہ داروں میں بھی وہ جو واقعی غریب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، خیر خواہی کرنے اور ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایمان پر خاتمہ